ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، اپڈیٹ کریں آپ کو کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے نیشنل جوڈیشل آٹومیشن کمیٹی اثر نو تشکیل دے دی ہے۔ سپریم کورٹ اعلامیے کے مطابق تشکیل نو کا مقصد پورے ملک میں عدلیہ کی کارکردگی میں بہتری لانا ہے۔ نیشنل جوڈیشل آٹومیشن کمیٹی کے سربراہ جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے۔ ہائی کورٹ اور شرعی عدالت کا ایک جج بھی کمیٹی کا رکن ہوگا۔ کمیٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمیت عدالتی نظام میں جدت پر نیشنل پلان مرتب کرے گی۔ کمیٹی عدالتی نظام میں ڈیجیٹل جدت لائے گی، جبکہ کمیٹی انصاف کی بہتری اور کیسز کے طریقہ کار کے لیے موبائل ایپ بھی بنائے گی۔ کمیٹی عدالتی نظام اور تحقیق میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس متعارف کروائے گی۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا ہے کہ عدلیہ کو ٹیکنالوجی میں جدت اپنانی چاہیے، دنیا صنعتی انقلاب سے ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ احمد فواد سے اس بارے میں مزید ڈیٹیلز لیں گے۔ جی احمد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے نیشنل جوڈیشل آٹومیشن کمیٹی اثر نو تشکیل دے دی ہے، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے باقاعدہ طور پر جو اعلامیہ ہے وہ بھی جاری کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ پورے ملک میں عدلیہ کی کارکردگی میں بہتری لانے کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ ہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کمیٹی کا جو سربراہ ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کو بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس محمد علی مظہر اور ہائی کورٹ اور شرعی عدالت کے ایک جو جج ہیں وہ بھی اس کمیٹی کے رکن کے طور پر اس میں شامل ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کمیٹی ہوگی یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمیت عدالتی نظام میں جدت پر نیشنل پلان جو ہے وہ مرتب کرے گی، اور عدالتی نظام میں ڈیجیٹل جدت لانے کی جو کوشش ہے وہ بھی اس کمیٹی کی ذمہ داری ہوگی۔ اس کے علاوہ کمیٹی انصاف کی بہتری اور کیسز کے طریقہ کار کے لیے موبائل ایپ بھی ایک بنائے گی، اور کمیٹی عدالتی نظام اور تحقیق میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی متعارف کروائے گی۔ اس کے علاوہ اعلامیے میں یہ کہا گیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے ایک اجلاس میں یہ کہا تھا کہ عدلیہ کو ٹیکنالوجی میں جدت اپنانی جو ہے وہ چاہیے، جس کے بعد ان کو اس کی سربراہی بھی دی گئی ہے، اور اس حوالے سے یہ جو کمیٹی ہے وہ تمام تر کوششیں بھی کرے گی۔ جی احمد فواد اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتاتے چلے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے نیشنل جوڈیشل آٹومیشن کمیٹی اثر نو تشکیل دے دی ہے۔ سپریم کورٹ کے اعلامیے کے مطابق تشکیل نو کا مقصد پورے ملک میں عدلیہ کرنا ہے۔ ہائی کورٹ اور شرعی عدالت کا ایک جج بھی کمیٹی کا رکن ہوگا۔ نیشنل جوڈیشل آٹومیشن کمیٹی کے سربراہ جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے۔ کمیٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمیت عدالتی نظام میں جدت پر نیشنل ایکشن پلان مرتب کرے گی۔ کمیٹی عدالتی نظام میں ڈیجیٹل جدت لائے گی۔ کمیٹی انصاف کی بہتری اور کیسز کے طریقہ کار کے لیے موبائل ایپ بنائے گی۔ کمیٹی عدالتی نظام اور تحقیق میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس متعارف کروائے گی۔ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا ہے کہ عدلیہ کو ٹیکنالوجی میں جدت اپنانی چاہیے، دنیا صنعتی انقلاب سے ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہی ہے، یہی وقت ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام کو بھی جدید ٹیکنالوجی اور تربیتی پروگرامز سے روشناس کروایا جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے نیشنل جوڈیشل آٹومیشن کمیٹی اثر نو تشکیل دے دی ہے۔ سپریم کورٹ اعلامیے کے مطابق تشکیل نو کا مقصد پورے ملک میں عدلیہ کی کارکردگی میں بہتری لانا ہے۔ نیشنل جوڈیشل آٹومیشن کمیٹی کے سربراہ جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ اور شرعی عدالت کا ایک جج بھی کمیٹی کا رکن ہوگا۔ کمیٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمیت عدالتی نظام میں جدت پر نیشنل پلان مرتب کرے گی۔ کمیٹی عدالتی نظام میں ڈیجیٹل جدت لائے گی۔ کمیٹی انصاف کی بہتری اور کیسز کے طریقہ کار کے لیے موبائل ایپ بنائے گی۔ کمیٹی عدالتی نظام اور تحقیق میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس متعارف کرائے گی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ عدلیہ کو ٹیکنالوجی میں جدت اپنانی چاہیے، دنیا صنعتی انقلاب سے ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ چکی ہے، یہی وقت ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام کو بھی جدید ٹیکنالوجی اور تربیتی پروگرام سے روشناس کرایا جائے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے نیشنل جوڈیشل آٹومیشن کمیٹی اثر نو تشکیل دے دی ہے۔ سپریم کورٹ اعلامیے کے مطابق تشکیل نو کا مقصد پورے ملک پہ عدلیہ کی کارکردگی میں بہتری لانا ہے۔ نیشنل جوڈیشل آٹومیشن کمیٹی کے سربراہ جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے۔ ہائی کورٹ اور شرعی عدالت کا ایک جج بھی اس کمیٹی کا حصہ ہوگا۔ چیف جسٹس نے نیشنل جوڈیشل آٹومیشن کمیٹی اثر نو تشکیل دے دی ہے۔ کمیٹی کی تشکیل نو کا مقصد عدلیہ کی کارکردگی میں بہتری لانا ہے۔
کمیٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمیت عدالتی نظام میں جدت پر نیشنل پلان مرتب کرے گی۔ کمیٹی عدالتی نظام میں ڈیجیٹل جدت لانے کی کوشش کرے گی۔ وزارت دفاع نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں فیصلے تک فوجی عدالتوں میں ٹرائل روکنے کے خلاف حکم امتناع کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ وزارت دفاع نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں فیصلے پر فوجی عدالتوں میں ٹرائل روکنے کے خلاف حکم امتناع کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ وزارت دفاع کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی کالعدم کرا دی گئی دفعات بھی بحال کرنے کی استدعا۔ وزارت دفاع کی اپیلوں پر حتمی فیصلے تک ٹرائل روکنے کے خلاف حکم امتناع کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ آرمی تنصیبات پر حملوں کے ملزمان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہ کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ وزارت دفاع کی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی کالعدم قرار دی گئی دفعات بھی بحال کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ وزارت دفاع کی اپیلوں پر حتمی فیصلے تک ٹرائل روکنے کے خلاف حکم امتناع کی بھی استدعا سامنے آئی ہے۔ وزارت دفاع نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں فیصلے تک فوجی عدالتوں میں ٹرائل روکنے کے خلاف حکم امتناع کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ سندھ حکومت نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کر دی ہے۔ سپریم کورٹ میں دائر نظر ثانی اپیل میں سندھ حکومت نے یہ بھی استدعا کی ہے کہ اپیل پر فیصلے تک سپریم کورٹ کا فیصلہ معطل کیا جائے۔ سندھ حکومت نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے۔ سپریم کورٹ میں دائر نظر ثانی اپیل میں سندھ حکومت نے یہ بھی استدعا کی ہے کہ اپیل پر فیصلے تک سپریم کورٹ کا فیصلہ معطل کیا جائے۔ اپیل پر فیصلے تک سپریم کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا جو کہ سندھ حکومت کی طرف سے کی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ فوجی تنصیبات پر حملوں کے ملزمان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہی ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے قانون اور حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا۔ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی کالعدم دفعات بحال کرنے کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ سینٹ کا اجلاس شور شرابے کی نظر ہو گیا۔ اپوزیشن ارکان نے فوجی عدالتوں کے حق میں منظور کی گئی قرارداد پر احتجاج کیا، جس پر اجلاس بغیر کارروائی کے پیر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ سینٹ کا اجلاس شور شرابے کی نظر ہو گیا ہے۔ اپوزیشن ارکان نے فوجی عدالتوں کے حق میں منظور کی گئی قرارداد پر سخت احتجاج کیا ہے، جس پر اجلاس بغیر کارروائی کے پیر تک کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ کامران مرتضیٰ ایڈوکیٹ نے کہا کہ قرارداد منظور کر کے ہم نے بہت برا کام کیا ہے۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ آپ سب بیٹھ جائیں، پہلے سوالات کا وقفہ لیتے ہیں، سب ارکان بیٹھ جائیں، قرارداد کے خلاف بات کرنے کی اجازت دی جائے، ایسا کہنا تھا اپوزیشن ارکان کا۔ سینٹ کا اجلاس بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کریں آپ کو اس حوالے سے سینٹ کے اجلاس جہاں کافی شور شرابہ ہوا ہے۔ اپوزیشن ارکان نے فوجی عدالتوں کے حق میں منظور کی گئی قرارداد پر احتجاج کیا ہے، جس پر اجلاس بغیر کارروائی کے پیر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ کامران مرتضیٰ ایڈوکیٹ نے اس موقع پر کہا کہ قرارداد منظور کر کے ہم نے بہت برا کام کیا ہے۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ آپ سب بیٹھ جائیں، پہلے سوالات کا وقفہ لے لیتے ہیں۔ انڈسٹری میں لگنے والے پیسے کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ کہاں سے آ رہا ہے۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ ہم پاکستان کی معاشی مشکلات کو سمجھتے ہیں، ہماری بنائی گئی پالیسیوں پر کاروباری برادری نے بھرپور عمل کیا۔ پاکستان مسلم نون کے قائد محمد نواز شریف اور شہباز شریف نے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔ مریم نواز، اسحاق ڈار، احسن اقبال و دیگر پارٹی رہنما بھی قائدین کے ہمراہ تھے۔ تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ ہم نے خود اپنی پارلیمنٹ اور وزرائے اعظم کے ساتھ زیادتیاں کی، روپیہ، معیشت اور سب نظام تباہی کا شکار ہو گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ قوم کو جھوٹے خواب دکھانے کا سلسلہ بند کرنا ہوگا۔ ہم ملک کو ترقی دیتے ہیں اور جلا وطنی اور قید بھی کاٹتے ہیں۔ نواز شریف نے کہا کہ ہم نے دھمکیوں کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا اور پاکستان کے مفاد کے لیے بے خوف ہو کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ گھریلو صارفین کے لیے بجلی سستی کرنی پڑے گی، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ہم نے ہی نجکاری اور لبرلائزیشن شروع کی تھی، پاکستان کو پرامن بنایا، ضرب عضب اور رد الفساد آپریشن کیے، کراچی میں امن قائم کیا۔ اس وقت ملک
اور عوام کو درپیش تمام مسائل پر ہماری نظر ہے۔ صدر لاہور چیمبر کاشف انور کا کہنا تھا کہ شہباز شریف نے IMF کے ساتھ معاہدے کر کے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ نون لیگ کے دور اقتدار میں تجارت اور صنعت کو فروغ ملا۔ ان کا کہنا تھا کہ SMEs کے لیے رعایتی ٹیکس کا نظام اور سالانہ ٹرن اوور کی حد 250 سے 800 ملین کرنا مثبت قدم تھا۔ فیصل ابراہیم، لاہور اب تک۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ کل ATC میں ان کی ضمانتوں پر فیصلہ ہے، اگر جیل میں بھی گیا تو وہاں سے الیکشن لڑوں گا۔ 1 دسمبر کے بعد پریس کلبز کا دورہ کروں گا، میاں نواز شریف بولنا شروع ہو گئے ہیں، اب میں بھی بولوں گا۔ یہ سہولت آج بڑی ملی ہے کہ مجھے پتہ لگ جائے گا کہ مجھے کہاں کہاں چلے کے دوران اور کس کس کیس میں ڈالا گیا ہے، کیونکہ میں نے موج کو دیکھا ہی نہیں جس میں مجھے کل بتایا گیا کہ میں دہشت گردی میں بھی مطلوب ہوں۔ جو شخص پیدائش سے لے کے اس عمر تک کسی شہر میں بھی نہیں گیا، اس پر بھی آپ دہشت گردی کا مقدمہ کریں گے تو یہ افسوسناک بات ہے۔ باقی جو کہہ رہے تھے ووٹ کو عزت دو، وہ بھی بلاول نے انوکھا لاڈلا سے چھین لیا ہے، اور یہ روز کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، کل ایبٹ آباد میں اس نے بھی کہہ دیا کہ مجھے بھی عزت دو اور ووٹ بھی مجھے دو۔ 1 جنوری سے انشاءاللہ میں پاکستان کے تمام پریس کلبوں کا دورہ کر رہا ہوں، کیونکہ 15 دنوں کے اندر لسٹ آ جائے گی کہ میں کہاں کہاں مجھے کیسز میں ڈالا گیا ہے۔ اگر الیکشن ہو رہے ہیں اور الیکشن تک میں باہر ہوں یا جیل میں بھی ہوں، 5 آدمیوں کو میں نے اسٹامپ لکھ کر دے دیے ہیں، وکالت نامے میں دستخط کر دیے ہیں کہ اگر میں جیل چلے جاتا ہوں، اگر جیل سے مجھے الیکشن لڑنا پڑتا ہے تو وہ میرے اٹارنی ہوں گے۔ شیخ رشید احمد کے خلاف درج مقدمات سے متعلق درخواست پر لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 1 ہفتے میں تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ میاں نواز شریف بولنا شروع ہو گئے ہیں، اب میں بھی بولوں گا۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس چودھری عبدالعزیز نے شیخ رشید احمد کی پنجاب میں اپنے خلاف مقدمات کی تفصیلات فراہمی کی درخواست کی سماعت کی۔ انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر نیچے آ گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 25 پیسے کمی کے بعد 288 روپے 50 پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ ادھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے آخری روز انڈیکس میں مثبت رجحان ہے۔ مارکیٹ 93 پوائنٹس کے اضافے سے 57,490 پر ٹریڈ ہو رہی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں کامران چوہان سے۔ جی کامران۔ کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت نیچے آنے لگی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 25 پیسے کی کمی کے بعد 288 روپے 50 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اسی طرح انٹر بینک مارکیٹ میں بھی ڈالر 88 پیسے کی کمی کے بعد 287 روپے 38 پیسے سے کم ہو کر 286 روپے 50 پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کاروباری اپنے آخری روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 93 پوائنٹس کے اضافے سے مارکیٹ 57,490 پر ٹریڈ ہو رہی ہے۔ گزشتہ روز مارکیٹ 716 پوائنٹس کے اضافے سے 57,397 پر بند ہوئی تھی۔ جی اپڈیٹ کر رہے تھے کامران چوہان۔ ویلکم بیک۔ سائفر کیس کی سماعت 21 نومبر تک بغیر کسی کارروائی کی ملتوی کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم امتناع کی روشنی میں اڈیالہ جیل کی عدالت نے سماعت ملتوی کی ہے۔ FIA کے اسپیشل پروسیکیوٹر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم امتناع پر سماعت ملتوی کی گئی ہے۔ پروسیکیوٹر کا ایسا بتانا تھا۔ گواہ کو بھی پیش نہیں کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم امتناع پر سماعت ملتوی کی گئی ہے۔ FIA کے اسپیشل پروسیکیوٹر نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ سائفر کیس کی سماعت بغیر کارروائی کے 21 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم امتناع کی روشنی میں اڈیالہ جیل کی عدالت نے یہ سماعت ملتوی کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم امتناع پر سماعت ملتوی ہوئی، گواہ کو بھی پیش نہیں کیا گیا۔ بغیر کارروائی کے 21 نومبر تک کے لیے سماعت ملتوی ہو گئی ہے۔ ڈالر اور پیٹرول سستا ہونے کے بعد روزمرہ کے استعمال کی اشیاء کی قیمتیں کم نہیں ہو سکی۔ ریٹیلرز کا کہنا ہے کہ کمشنر کراچی پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو متحرک کرے، ساتھ ہی مینوفیکچررز، ہول سیلرز اور ریٹیل کو آن بورڈ لیں تاکہ عوام کو سرکاری نرخ پر اشیاء میسر ہوں۔ مزید جانتے ہیں کامران چوہان سے۔ جی کامران۔ جی وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر کمی کی گئی، وہیں ڈالر کی قیمت میں کمی ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، اور
IMF کے ساتھ جو ڈیل ہونے والی تھی وہ بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہے. اس ساری صورتحال کے باوجود مہنگائی کی رفتار کم نہیں ہو رہی, روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اس میں کون ملوث ہے اور یہ اشیاء کی قیمتیں کیسے کم ہوں گی؟ ہمارے ساتھ کراچی ریٹیلر گروپ کے چیئرمین فرید قریشی صاحب ہیں, ان سے جانتے ہیں. ایک مافیا ہے جو اس ملک کو پورے کو مہنگائی کی طرف لے جا رہا ہے. کمشنر کراچی نے تمام قیمتیں مقرر کرنے کے بعد ہول سیل میں تمام دالوں پر 20-20 روپے کا اضافہ ہو گیا, تیل پر اضافہ ہے, انڈے مہنگے بک رہے ہیں. یہ سب چیزوں کو ہوتے ہوئے اس کو جب تک اس مافیا کو ختم نہیں کیا جائے گا اس کو یہ مہنگائی ختم نہیں ہوگی. کریک ڈاؤن ہونا چاہیے, اور جبکہ ہول سیل کے جب تک کمشنر کراچی ریٹیل, ہول سیل اور مینوفیکچرز حضرات کی ایک باڈی نہیں بنائیں گے تو وہ اضافہ بڑھتا رہے گا. اب جی آپ نے گفتگو سنی. فرید قریشی صاحب کا کہنا ہے کہ کمشنر کراچی کو چاہیے کہ وہ جو بھی گراہ فروشی میں ملوث ہیں, چاہے وہ ہول سیلر ہیں یا مینوفیکچر ہے یا ریٹیلرز ہیں, ان کے خلاف کریک ڈاؤن کریں. وہیں انہوں نے تجویز دی ہے کہ کمشنر کراچی کو چاہیے کہ مینوفیکچر, ہول سیلر اور ریٹیلرز کو آن بورڈ لیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ریٹ کا تعین کریں, تبھی عوام کو ریلیف مل سکے گا. جی وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے پنجاب بھر میں کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ بغیر لائسنس گاڑیاں اور موٹر سائیکل چلانے والے کم عمر ڈرائیوروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے. شعیب بھٹی سے اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں. شعیب, کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل, نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کم عمر ڈرائیوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا, جس میں بغیر لائسنس گاڑیاں اور موٹر سائیکل چلانے والے کم عمر ڈرائیوروں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیوں کی بھی ہدایت جاری کی گئی. چیف منسٹر پنجاب کے مطابق IG پنجاب, CCPO لاہور اور تمام RPOs کو بھی یہ ہدایت جاری کی گئی. اس میں لاہور سمیت پنجاب بھر میں کم عمر ڈرائیورز کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ کرنے کی بھی خصوصی ہدایت جاری کی گئی. چیف منسٹر پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ کم عمر ڈرائیور صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی خطرات کا سبب بنتے ہیں, اور کم عمر ڈرائیور گاڑی اور موٹر سائیکل بھی بند کی جائے. تاہم چیف منسٹر پنجاب کا مزید کہا گیا کہ والدین کم عمر بچوں کو گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے کی اجازت نہ دیں. ہر زندگی قیمت ہے, اور اسی طریقے سے کم سے کم ڈرائیوروں کا ذرا سی غلطی کسی اور کی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. اس حوالے سے لاہور میں چونکہ یہ کریک ڈاؤن گزشتہ 4 روز سے جاری ہے, آج پنجاب بھر میں بھی چیف منسٹر پنجاب کی جانب سے اس کریک ڈاؤن کو باقاعدہ طور پر آغاز کا بھی احکامات دے دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, شعیب بھٹی ہم اپڈیٹ کر رہے تھے. لاہور ہائی کورٹ میں اس موقع تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے. جسٹس شاہد کریم نے کیس کی سماعت کی ہے. سرکاری وکیل نے حکومتی سفارشات سے متعلق عدالت کو آگاہ کیا. عدالت نے کہا ہے کہ اسموگ سے متعلق جتنا کردار فیکٹریوں کا ہے اتنا متعلقہ ادارے کے افسران کا بھی ہے. ایسے افسران کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائیاں کی جائیں. جم بند کرنے کی سفارش تیار کی ہے. سرکاری وکیل کا یہ موقف تھا. جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ ان گزارشات میں کچھ غیر ضروری گزارشات بھی ہیں. جم وغیرہ تو کورونا میں بند ہوئے تھے. جسٹس شاہد کریم نے یہ ریمارکس دیے ہیں, اور سرکاری وکیل نے کہا کہ ابھی سفارشات پر نظر ثانی ہو رہی ہے. ایسے افسران کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائیاں کی جائیں. عدالت نے کہا ہے اسموگ پر جتنا کردار فیکٹریوں کا ہے اتنا متعلقہ ادارے کے افسران کا بھی ہے. خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون سندھ میں باقاعدہ طور پر متحرک ہو گئی ہے. نون لیگ کا قائد نواز شریف کی بلوچستان کے بعد سندھ کے دورے کی تیاریاں اس وقت جاری ہیں. ذرائع کے مطابق آئندہ 10 روز میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کا سندھ کا دورہ متوقع ہے. مسلم لیگ نون سندھ میں متحد نواز شریف بلوچستان کے بعد اب سندھ کے دورے کی تیاریاں کر رہے ہیں. ذرائع کا بتانا ہے کہ آئندہ 10 روز میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سندھ کا دورہ کر سکتے ہیں. اہم شخصیات نون لیگ میں شامل ہوں گی. ذرائع کا یہ بتانا ہے صدر نون لیگ سندھ بشیر میمن کے رابطے تیز ہو گئے. الیکٹیبل سے ملاقاتیں اور بیک ڈور رابطوں کا سلسلہ جاری ہے. آج بھی اہم رہنما کی نون لیگ میں شمولیت کا امکان ہے. نواز شریف دیگر جماعتوں سے انتخابی اتحاد کو بھی حتمی شکل دیں گے. لیاقت مغل نمائندے موجود ہیں, ان سے مزید تفصیلات لیں گے. جی لیاقت, کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں جی, مسلم لیگ سندھ کے اندر جو ہے متحرک ہو گئی ہے. نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف کی بلوچستان کے بعد سندھ کے دورے کی بھی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. آئندہ 10 روز میں سابقہ وزیر اعظم میاں نواز شریف جو ہے سندھ کا دورہ جو ہے ان کا متوقع ہے, اور دورے کے دوران اہم شخصیات جو ہے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کریں گی.
नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन मुख्तलिफ रहनुमाओं से राब्ते उन्होंने तेज कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ मुतअद्दिद जो है इलेक्टेबल जो है उनसे मुलाकातें भी की हैं। बैकडोर राब्ते का सिलसिला भी राब्तों का जारी है। आज भी अहम शख्सियत जो है नून लीग में शमूलियत का अमकान है। गुज़श्ता शब जो है तहरीक इंसाफ के करीम बख्श कबूल जो है उन्होंने भी शमूलियत का ऐलान कर चुके हैं। इस तरह मुर्तजा खान जतोई जो नेशनल पार्टी के सरबराह थे उनसे भी मुलाकात हुई। अली नवाज जो पीपल्स पार्टी के MNA साहब है उनसे भी मुलाकात हो चुकी है। सिंध के दौरे के दौरान नवाज शरीफ और दीगर जमातों से भी जो इंतखाबी इत्तेहाद को भी जो है वो हतमी शक्ल दे सकते हैं। जी अपडेट कर रहे थे लियाकत मुगल। कराची में नैब अदालतें अमलन गैर फाल हो गई हैं। 10 नैब अदालतों में से 4 एहतसाब अदालतें पहले ही मुख्तलिफ कोर्ट्स में तब्दील की गई, जबकि कुछ अदालतों में 4 अदालतें पहले ही खाली पड़ी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नवादा तक जफर सोमरो से। जफर, नैब की अदालतें अब मुकम्मल तौर पर कारामद नहीं रही, बंद हो रही हैं? जी बिल्कुल, देखें ये कराची में मजमूई तौर पर 10 नैब अदालतें कायम की गई थी जो अब गैर फाल बन चुकी है। मुख्तलिफ वक्तों पर हमने अब तक के स्क्रीन पर नाज़रीन को ये खबरें नहीं हैं कि मुख्तलिफ कोर्टों में जो है वो जजेस नहीं हैं, जिसके बाद जो है वो कहीं पर 6 महीने तो कहीं पर 1 साल से जज तैनात नहीं किया गया। तो इस मामले पर अभी तक कोई इतने जो है वो काम नहीं किया गया। इस वक्त जो 10 अदालतें कायम की थी कराची में, उसमें से 4 जो अदालतें हैं वो पहले ही मुख्तलिफ कोर्टों में तब्दील की गई थी। उसके बाद जो 6 अदालतें थी उसमें जो है सिर्फ 2 जजेस काम कर रहे थे और 4 जो कोर्टें थी वो खाली थी। और उसके बावजूद जो है अब एहतसाब अदालत नंबर 2 में जो जज है आलिया लतीफ उन्नड़, उसकी जो है जो रिटायरमेंट है वो भी करीब है और उसका आज आखिरी दिन है। उसके बाद वो भी रिटायर होगी। तो मजमूई तौर पर जो 5 कोर्टें हैं वो खाली हो जाएंगी। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आज के दिन के बाद जो कल से जो दिन है उसमें एक जज जो है वो कराची की नैब अदालतें अमलन गैर फाल हो गई। जफर सोमरो में अपडेट कर रहे थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।